اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ انسانی حیات کا مقصد خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اپنی کتاب ہدایت میں واضح فرما دیا ہے کہ انسان کا مقصد یاد خدا ہے، ذکر خدا ہے، اطاعت خدا ہے، عبدیت خدا ہے، اپنے رب کی معرفت ہے، اپنے الہ رب العزت کی معرفت ہے، اپنے مالک کی معرفت ہے، و اس معرفت کے ہمراہ ذکر و یاد خدا کے ہمراہ زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے، اپنے مقصد حقیقی سے، اپنے مبدأ حقیقی سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے غفلت انسان کی اس حیات دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے و انسان کی اخروی حیات بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ خاسر الدنیا والآخرہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا مصداق بن جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نقطے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ خدارا غفلت میں زندگی بسر نہ کرو، ذات رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس ذات پروردگار کے سامنے طاعت کو اپنا شعار بنا لو، اپنی حیات کے اندر ذکر الہی سے منور ہو جاؤ۔ فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم چند اعمال انجام دے دیں اور ان اعمال کو کافی سمجھیں، بلکہ اطاعت الہی، اطاعت پروردگار کا راز ذکر پروردگار کے اندر ہے، یاد پروردگار کے اندر ہے۔ اگر یاد پروردگار، ذکر پروردگار، معرفت رب العزت باقی رہی، اگر انسان اس غفلت سے نکل آیا، اگر انسان نے اپنی زندگی کا طرز و عملی رویہ ایسے اپنایا کہ اسے دنیا غافل نہ کر سکے پروردگار سے، تو اس صورت میں وہ نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف انسان اکثر زندگی کے اندر غفلت کرتا ہے۔ اکثر انسان ایسے ہیں، کچھ اعمال انجام دے دیتے ہیں، کچھ اعمال انجام دینے کو اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں انہیں توجہ ہوتی، یہ غفلت واقع ہو جاتی ہے کہ اعمال کی روح یاد الہی ہے، یاد پروردگار ہے، کہ انسان پروردگار کو، اپنے الہ کو، اپنے حاکم کو مد نظر رکھے کہ اس کا حکم کیا ہے، اپنی عبدیت کو مد نظر رکھے کہ میں اس کے فرما برداری کے لیے تیار ہوں یا نہیں، اس کا حکم کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں جو میں نے ابھی انجام دینے ہیں۔ جب انسان اس سے غفلت کرتا ہے تو اپنی زندگی میں اکثر اوقات اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، یاد الہی سے غفلت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر انسانوں کو وعید سنائی گئی ہے، انسانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اعراض نہ کریں یاد الہی سے، اعمال انجام دینا، طاعات و فقط اعمال بدون معرفت، بدون ذکر و یاد الہی، بدون معرفت توحیدی، یہ اعمال بعض اوقات انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ اور خدا سے غفلت کا نتیجہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم کی آیات کے اندر ذات حق تبارک و تعالی اس امر کی متعدد آیات میں ہدایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بعض آیات کے اندر ہے، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا۔ جو خداوند متعال کی یاد سے اعراض کرتا ہے،
خداوند متعال عالم حقائق کے اندر، عالم ہستی کے اندر ان آیات الہیہ، آیات آفاقیہ، آیات نفسیہ، ان سے غفلت کرتا ہے اور یاد الہی سے اعراض کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن حقیقت میں روحاً و باطناً و حقیقتاً غافل ہے۔ اگر وہ اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہ آیا وہ یاد الہی سے غافل ہے یا یاد الہی کے ہمراہ ہی اعمال انجام دے رہا ہے، حتیٰ بعض اوقات عبادت انجام دے رہا ہے لیکن یاد خدا کے بغیر، حتیٰ نماز و روزہ انجام دے رہا ہے لیکن یاد الہی کے بغیر۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب انسان غفلت برتتا ہے اور انسان اس مشکل کا شکار ہو جاتا ہے اور معرفت اور آگاہی اس کی کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو فراموشی اسے طاری ہو جاتی ہے، شیطان اسے غافل کر دیتا ہے۔ انسان تزکیہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو جب ان خبائث سے، حیات دنیا سے، اغراض دنیا سے، احوال دنیا سے، یعنی پست سوچوں سے، افکار سے، شہوات سے، رذائل سے پاک نہیں کرتا، اغراض دنیا سے جب اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو پاک نہیں کرتا، وہ اغراض اخروی و ذات رب العزت کے بتائے گئے مقاصد کو نہیں انجام دیتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعراض ذکر الہی ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم کا فرمانا ہے جب قیامت کا دن آئے گا، یوم تبلی السرائر، پھر پتہ چلے گا کہ انسان کس قدر بوجھ کے ساتھ، کس قدر وزر کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ انسان کا قلب ان اعمال بدون معرفت، خدا سے اعراض کیے ہوئے اعمال، یہ انسان کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے اندر اغراض پست ہیں، اغراض دنیاویاں ہیں، محبت دنیا ہے، تعلقات دنیا ہیں، سلاسل دنیا ہیں، اغلال تعلقات دنیا ہیں۔ انسان جکڑا ہوا ہے ان کے اندر، پھر کیسے توقع کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے یا اس انسان سے جو ان اغراض دنیا کے اندر جکڑا ہوا ہو، پھر وہ معرفت و لقاء الہی کا سفر طے کرے؟ حتیٰ وہ اتنا آمادہ بھی نہیں ہے کہ ان معارف کو سن سکے، حتیٰ وہ اس قدر آمادہ بھی نہیں ہے کہ حق بات کو سن سکے یا حق بات کو پڑھ سکے، اصلا اتنی آمادگی بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وزر و یہ اوزار و یہ احمال و یہ بوجھ انسان کو زندگی میں اس قابل نہیں چھوڑتے کہ انسان درجات اعلیٰ کا سفر کرے، انسان عقل بالقوہ سے عقل بالفعل بنے، انسان ملک بالقوہ سے ملک بالفعل بنے، انسان عالی درجات کی طرف متوجہ ہو کر اس راستے کو اپنائے اور اپنے آپ سے غفلتوں کے مقدرات، غفلتیں و یہ خبائث جو غفلت کی شکل میں انسان پر طاری ہیں، ان سے دوری اختیار کرے، و انسان اعمال انجام دیتے ہوئے اعمال کی غایات کو مد نظر رکھے، انسان کی غایات و انسان کے اعمال کی مبادی و بنیادیں معرفتی و الہی ہوں۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اس راستے پر چلنے کا ہدف اپنی زندگی کو بنا لے، اپنی زندگی کا ہدف اس راستے پر چلنے کو بنا لے، ہو سکتا ہے یہ۔ اور خداوند متعال نے انسان ہی کے لیے یہ راستہ رکھا ہے، خداوند متعال نے انسان ہی کو یہ توجہ دلائی ہے کہ یاد رکھنا یہ ساری ذمہ داریاں جو خداوند متعال نے اپنے انسانوں پر، اپنے بندوں پر، اپنے عباد پر ڈالی ہیں، اس لیے کہ انسان آمادہ ہو سکتا ہے معرفت سے، ذکر و یاد الہی سے انسان آمادہ ہو جاتا ہے الہی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں معرفت الہی، ذکر الہی، حکمت الہی و غفلت سے دوری عطا فرمائے، غفلت سے دوری
عطا کر کے ہم پر، ہمارے نفوس پر جو گناہوں کا وزر ہے، جو معصیتوں کا وزر ہے، جو اغلال دنیا، تعلقات دنیا کا وزر و بوجھ ہے ہمارے قلوب پر و ہمارے نفوس پر، خداوند متعال ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، وہ ہمیں اپنی عبودیت اور بندگی کے راستے دکھائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔